معزز سامعین، میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے نیکیوں کا بوجھ۔ افسانہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ 25 سال کے لمبے عرصے کے بعد فیصل اپنے بچپن کے بہترین دوست شکیل سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ پرانی یادیں ذہن میں پھر سے امڑ آئی تھیں۔ ماضی پورے آب و تاب سے جلوہ گر تھا۔ وہ دن جب فیصل اور شکیل محلے کے ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ زمانے کے غموں سے بے نیاز، معاشرتی اونچ نیچ سے بے بہرا، وہ صرف دوست تھے۔ بچپن زمانے کی ملاوٹوں سے پاک جذبات کا عکاس ہوتا ہے۔ ایک انسان کا فطری عکس دیکھنا ہو تو وہ اس کا بچپن ہے۔ گو کہ شکیل کے والدین کی مالی حیثیت خاصی خستہ تھی اور فیصل کے معاشی حالات نسبتاً بہتر تھے، مگر پھر بھی یہ ان کی دوستی کے کبھی آرے نہ آئے۔ بچپن سے لڑکپن کا سفر دونوں نے اکٹھے گزارا۔ اب زمانے نے ان کی سوچ پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ معاشی بدحالی سے شکیل کی سوچ کا محور دولت کا حصول بن گیا۔ بہرحال فیصل کے لیے دولت سے کہیں زیادہ اپنوں کی خوشی زندگی کا مقصد تھی۔ دونوں کی سوچ میں یہ تضاد کالج تک پہنچتے ہوئے اتنا پختہ ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے سے کنی کترانے لگے، کیونکہ مستقبل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے دونوں کے درمیان شدید اختلاف رائے ان کی دوستی کی گرہ کو کمزور کر رہا تھا۔ عقل مندی یہی تھی کہ دوستی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے کم ملا جائے اور بات چیت بھی صرف دعا سلام تک محدود رہے۔ یہ بات دونوں نے سمجھ لی تھی۔ کالج سے انٹر کرنے کے بعد فیصل کو ایک سرکاری محکمے میں کلرک کی نوکری مل گئی، جسے اس نے غنیمت جانا اور اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارنے لگا۔ شکیل نے اسی دوران اپنی کاروباری زندگی کا آغاز کیا اور دولت کمانے کی دھن نے اسے کچھ عرصے میں شہر کے کامیاب بزنس مینوں کی صف میں شامل کر دیا۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ اس زندگی کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس کا بچپن سے خواب تھا۔ ادھر فیصل ایک لگے بندے انداز سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ سے بامشکل گزر بسر ہوتی تھی، مگر اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آتی۔ وہ اپنے تئیں خوش تھا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور بہتوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ اس لمبے عرصے کے دوران اس کی ملاقات شکیل سے محلے میں ہونے والی مرگ یا شادی کے موقع پر ہوتی، جس میں شکیل صرف رسماً شامل ہوتا۔ اس دوران اپنی کامیابی کی داستان وہ سب کو سناتا اور اللہ کا شکر گزار ہوتا کہ اس نے اسے اس قابل بنایا۔ سب لوگ اسے رشک سے دیکھتے، باجز اس حقیقت کے کہ کئی دفعہ اس کا نام ٹیکس چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی فہرست میں نمایاں ہوتا تھا۔ فیصل نے اپنی قلیل تنخواہ سے اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ رقم جوڑ رکھی تھی۔ اب اس کا بڑا بیٹا کالج جانے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کا داخلہ شہر کے کسی اچھے ادارے میں کروائے، مگر اس کی جمع شدہ رقم اتنی نہ تھی کہ وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ خواہش کی عدم تکمیل کا خوف بھی انسان کو افسردہ کر دیتا ہے۔ فیصل کے چہرے سے یہ افسردگی عیاں تھی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بجائے پریشان ہونے کے وہ اپنے بچپن کے دوست سے کچھ عرصے کے لیے ادھار مانگ لے۔ وہ جتنا دولت مند ہے اس کے لیے یہ ادھار دینا کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ فیصل کو اپنی شریک حیات کی یہ بات بھلی معلوم ہوئی اور اس لیے اس نے اپنے بچپن کے دوست شکیل سے ملنے کا قصد کیا۔ وہ اپنی پرانے ماڈل کی موٹر سائیکل پر سوار شہر کے ایک پوش علاقے کی جانب رواں دواں تھا۔ اس نے شکیل کی محل نما کوٹھی کے سامنے بریک لگائی اور پورچ میں کھڑی 3 عدد برانڈ نیو گاڑیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی پرانی موٹر سائیکل کوٹھی کے باہر کھڑی کرنا ہی غنیمت جانا۔ گیٹ پر مستعد سیکورٹی گارڈ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا اور اسے انتظار کرنے کا کہا کہ جب تک صاحب اسے اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ فیصل کے لیے یہ بڑا شوق گزرا کہ ایک بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی، مگر اسے اپنے اوپر جبر کر کے انتظار کرنا پڑا۔ اسے یقین تھا کہ گارڈ نے اس کا صحیح تعارف نہیں کروایا، وگرنہ شکیل اسے بلا جھجک فوراً اندر آنے کا حکم دیتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے روح فرسا انتظار کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ اسے ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور وہ بڑی بے صبری سے شکیل کا انتظار کرنے لگا کہ اسے بتائے کہ اسے بہت دیر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، مگر شکیل کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نے اسے ایسا کہنے کی ہمت چھین لی۔ اس نے اپنے مزاج کے برخلاف شکیل کی قابلیت اور ترقی کی تعریف کی، جس میں خوشامد کا پہلو پنہاں تھا۔
اس ڈھکی چھپی تعریف نے شکیل کی ناگواری کو کسی حد تک کم کر دیا اور وہ خود تعریفی میں گویا ہوا۔ فیصل، تم تو جانتے ہو کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے زندگی میں بڑا انتھک کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری غریب پروری اور نیکی نے میری ترقی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ میں صدقہ خیرات سے غریبوں کی مدد میں پیش رہتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں نے پرانے محلے میں مسجد تعمیر کروائی ہے اور اس کا سارا نظم و نسق میری بھیجی ہوئی امداد سے ہوتا ہے۔ اپنے غریب بہن بھائیوں پر میں خرچ کرتا ہوں، محفل میلاد کا باقاعدگی سے اہتمام کرتا ہوں اور اس پر اٹھنے والے تمام اخراجات میرے ذمے ہوتے ہیں۔ کئی مسکینوں کے میں نے ماہانہ خرچ طے کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ان نیکیوں کے سبب ہے کہ میرا کاروبار خوب چمک رہا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے فیصل مسلسل سوچ رہا تھا کہ نیکی کے ان کاموں کو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق انجام دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ وہ بھی اپنے محدود وسائل میں غریبوں کی مدد اور دینی کاموں میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی ہاتھ نہیں روکتا، مگر شکیل کے منہ سے ایسے کاموں کی تشہیر نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ نیکیوں کے بوجھ تلے دبے ایک شخص سے مخاطب ہے۔ بالآخر جب شکیل نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بس جو ہی اس سے ملنے آیا تھا، شاید وہ رقم کا تقاضا کر کے اس کی نیکیوں کے بوجھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سامعین، یہاں پہ میرا افسانہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس افسانے کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔